ہر ماحول میں ایک یزید ہوتا ہے، ہر ماحول میں یزید ہوتا ہے، اس سے ٹکر لینا حسینیت ہے، اس سے ٹکر لینا حسینیت ہے۔ حسینیت صرف کربلا تک محدود نہیں ہے۔ نواسہ رسول نے کہا کہ اگر کوئی عامر، کوئی جابر، کوئی ظالم، کوئی غاصب آپ کے ماحول پر مسلط ہے، آپ کے علاقے کے غرباء کے خون چوس رہا ہے، تو آج بھی صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ سرور خان ٹیکسلا والے کا بھی کام ہے کہ یہ اپنے علاقے کے جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، جابر ہیں، ظالم ہیں، ان کی گردن پر چڑھ کر ان سے انتقام لے اور حسینیت کے جھنڈے کو بلند کرے۔ آج بھی وڈیروں کا نظام جس میں آمریت ہے، جباریت ہے، قہاریت ہے، یہ خون چوستے ہیں غریبوں کا۔ مرزا بے دل نے ایک شعر کہا تھا، صوفیوں کی بات بھی، وہی میرے دادا صاحب والی بات آ گئی کہ میں آپ کو ایک یہ بات سنا رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ 1 گھنٹہ ہو گیا یہ لوگ کھڑے ہیں تیرے در پر، تڑپتے کس کو دیکھا کہ ہر دیوار سکتے میں کھڑی ہے۔ تو مرزا بے دل نے کہا تھا، زغارت ضعفا مایا می برد ظالم، کمزوراں لٹ کے تے پیراں نال چٹ کے، ڈنیاں نال کٹ کے، ہتھاں نال لٹ کے، مایا می برد ظالم، عامر جابر جو ہے وہ چھینتا ہے اس سے، اس کا سرمایہ چھینتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے آپ، کیسی عمدہ مثال دی۔ اس نے کہا، زغارت ضعفا مایا می برد ظالم، ز پہلوے خس و خاشاک شولا عیاشس۔ تیلا کیش ہے وے، ککھ نہیں، ککھ ہے وے۔ اجاز پہ آنا ہے ککھ نہیں، وہ ککھ نہیں تو ککھ نہیں، اور ککھ ہے وے نا، یہ تو میں پہ آنا، اے جابر اور عامر کہتا ہے ککھ نہیں، وہ کہتا ہے ککھ کچھ بھی نہیں ہے، ککھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ککھ ہے، یہی تو جھگڑا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے ککھ نہیں، میں نے کہا ککھ ہے، کیوں؟ ز پہلوے خس و خاشاک شولا عیاشس، تم کہتے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو آگ اسی کے سر پر تو عیاشی کرتی ہے۔ وہ تیلے تکو تے آگ نے گاٹا چایا تکو، شرم آنی چاہیے نہیں آگاں، کنہ نے پیراں تے کھلوتی ہے، تیلے تیلے شرم غیرت کا مقام ہے آگ کے لیے، رونت پسندوں کے لیے، جبابرہ اور اکاسرہ کے لیے۔ جس طرح آگ تیلیاں نے سرے تے عیاشی کرنی ہے نا، تے انہاں ہی پیراں تے بے ونی ہے، جوں جوں مکنے ونن نا، آگ بھی مکنی ونی ہے۔ دفاتن ساز دو عالم
بے صدا ہو جائے گا، کہتے کہتے رک گئے جس دن تیرا افسانہ ہم. اور جن کے عرفان تجلی سے رہے بیگانہ ہم، جن کے عرفان تجلی سے رہے بیگانہ ہم، ارے ان سے کہہ دینا کہ اب خود ہیں تجلی خانہ ہم. جی ان سے کہہ دینا کہ اب خود ہیں تجلی خانہ ہم. اور یہ شعر بھی دیکھ لیجئے کہ کل نصیر ایک جام کا ملنا ہمیں دشوار تھا، کل نصیر ایک جام کا ملنا ہمیں دشوار تھا، آج آنکھوں میں لیے بیٹھے ہیں ایک میخانہ ہم. کل نصیر ایک جام کا ملنا ہمیں دشوار تھا، آج آنکھوں میں لیے بیٹھے ہیں ایک میخانہ ہم. یہ کرم ہے پیر میں فروش کا کرم ہے، ساقی میں خانہ کا کم ہے. مائی جی بڑا شکریہ. میں گل سمجھ گئی تھی تسا نہیں. گل اے کہ بڑے افسوس نہیں گل ہے جیڑی گل تسا دسی ہے، بڑا دکھ ہویا ہے سن کے کہ اساں نے شعبے نے لوگ پیر حضرات اگر اے جا کام کرن تے انہاں نے کیا پیری تے کیا بیعت تے کیا تعلق ہے تے جڑا کچھ ایمان تھوڑا جا رہ گیا لوگاں نا اساں نے انہاں پیریاں مریدیاں تے او بھی اکا ہوا ہو گیا ختم ہو گیا سی. تے انہاں اگر وہ سن رہے ہیں تے انہاں بڑا خیال کرنا چاہیے ہے، بڑا ظلم ہے اور طریقت نہیں. اور اللہ دے اگے تسی کے جواب دے سو یا کے جواب دے سن. تے مائی جی تسی بس اگر بچ گئے ہو تے بس اللہ تے بھروسہ رکھو، کسی دا تعویذ جادو اثر نہیں کردا. میں اس کیمرے دے ذریعے لوگاں دس رہا کہ او ایک وظیفہ پکاؤن، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اے رانا صاحب ہون میں کوئی وظیفہ پوچھ رہے، اے قرآن شریف دی آیت ہے، اے تسی وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ اے آیت پڑھو. اور اے آیت پڑھ کے 10 دفعہ 11 دفعہ جتنا اپنا ذوق ہوئے، جتنا طبیعت تے جب تک اثر رہے اے پڑھو، انشاءاللہ کوئی جادو اثر نہیں کرے گا اور کوئی مصیبت نہیں آئے گی. تے جڑیاں اللہ تعالیٰ اپنے ساڈے اعمال دی وجہ تو تے اپنی آزمائش دی وجہ تو اساں تے جڑیاں مصیبتاں پانا ہے اس وچ اسی تخفیف تے کٹ کرنے نہیں التجا تا کر سکتے ہیں، لیکن اے آکھو جے بالکل ختم کر چھوڑے اے گل نہیں ہو سکتی. حضرت صاحب چھوٹا کوئی ذکر بتائیں ناظرین کو، کوئی چھوٹا بالکل، تاکہ بس وہ ذکر ہے جناب کہ جو ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ حضور پڑھتے تھے، آپ بھی پڑھے. تے جس ویلے گندا تے شرابی اس دی بارگاہ وچ کدھر ٹائم آ گیا کھلونے دا، مولوی صاحب استاد کھلوئے، کوئی ایسا لمحہ بھی آیا کہ وہ کھلو کے آکسی مالک الملک میں تا بہت گندا ذلیل ترین تیری اس کائنات وچ، میری بخشش دا بھی کوئی امکان ہے؟ میں تیری نبی دی گل نہیں منی، اندروں شرمندہ پر میں موتر لا بیٹھا منہ نال تے مینوں کدے بچاسے بھی صحیح میری بخشش ہو جاسی. جی میں آکھیا نا ابھی ہون شعر پڑھا نعت خان کہ بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے، او تا ویکھنا پہ کوئی نادم ہوئے اندروں. تے ادھر جڑا مارک ہے علماء والا تے اکثر جڑے 2 نمبر پیر بنے تے آج کل نے جعلی دنیا، میں اولیاء اللہ دی گل نہیں کر رہا، اے فراڈی آج کل جڑے خانقاہ مج بیٹھے اللہ ماشاءاللہ کوئی بچ گیا ہوئے تے اے بیٹھن کے دما تویزاں نال تقدیراں بدلنے والے، کل دیاں خبراں دینے والے، کار پتہ نہیں کہ ہو گیا
کروں تی نکل گئی ہے تے آپ خبراں پہ دینے دوئے نہیں ہیں. سمجھ آئی؟ تے یارانے دنیا نے لگے انکار تے پتہ ہی کوئی دنیا نہیں خیب نہیں خبراں لوگاں پہ دسنے حد ہوگی یار. وہ انہاں فراڈیاں کو بچو اللہ دا نام نے میں ہاتھ بننا نہیں. ایک چنگے پلے پیر خانے دا بندہ میرا دادا پیر مہر علی شاہ وے تے میں سچیاں گلاں کر رہا نے اللہ دا واسطہ نے انہاں فراڈیاں کو بچو تے اللہ دے نال نسبت قائم کرو. اللہ کو منگو اللہ دی بارگاہ وچ سر چکاؤ اپنے گناہاں دی معافی منگو استغفار کرو. وہی ذات نے بخشنے والی ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ. بخشنے والا بھی ہوے تے ڈرنے دے لائق بھی ہوے اور کوئی ڈرنے دے لائق نہیں. سمجھ آئی؟ بڑے تو بڑا بندہ آویں جے اے میں بیٹھا ہاں میں اپنی گل کرنا اور بھی کوئی آویں جے ماؤ نہ پتر تے آوے سامنے مشائخ وچوں آوے کوئی مولویاں وچوں آوے مفتیاں وچوں آوے لیڈراں وچوں آوے کوئی بندہ نکل گیا آوے میں ایتھے گل کرنا ایک وال ڈنگا کر دے میں بیٹھا عاجز جا بندہ میرا وال ڈنگا کر کے دسے ماؤ نہ پتر جمیا ہی نہیں ہے کوئی. میں جادو بھی وہ پھیرنے والا ہے. وما ہم بضارین بہ من عہد الا باذن اللہ کہ جادوگر بھی اس دی اجازت تو بغیر کسی نو ضرر نہیں دے سکتا. قرآن فرماندا ہے وما ہم بضارین بہ من عہد الا باذن اللہ. اے لوگ آتے ہیں جناب اے میرا جادو نال بند کر دیتا نے کام میرے جادو نال بچے بند کر دیتے نے میرے جادو نال جناب فلانا کام بند ہو گیا. سنو قرآن دی آیت پڑھ رہے ہیں جیڑا جادوگر تواڈے تے جادو کردا ہے اگر اللہ تانوں نقصان پہنچانا چاہتا ہے اے آیت کہندی ہے وما ہم بضارین بہ من عہد الا باذن اللہ. اگر ضرر اللہ پہنچانا چاہتا ہے تو تانوں اس دے ہتھوں پہنچاسی اس جادوگر دے ہتھوں. ضرر پہنچانا چاہتا ہے تانوں کوئی چنڈ مارنے والا مار ویسی تانوں ضرر پہنچی بے عزتی ہو ویسی تہاڈی او پہنچانا چاہتا ہے. تے اس دا پہلو مخالف کہے کہ اگر او نہیں چاہتا تے نہ کوئی جادوگر تواڈے تے کچھ کر سکتا ہے. تے پھر جناب ہن نتیجہ کہ نکلیا کہ تسی پھر جادوگراں دے وچ کیوں وڑنے ہو انہاں نے پیراں وچ کیوں ٹہنے انہاں کو پیسے کیوں خرچ کرنے ہو. جیڑا جادو نو توڑدا ہے تے روکدا ہے اس دی بارگاہ وچ سجدہ کیوں نہیں کردے ہو کہ مینوں بچا مالک اس دے شر کول بچا. ومن شر حاسد اذا حسد. اسی واسطے معوذتین دا پڑھدا حضور خود پڑھدے سن آخری دو کل راتی پڑھ کے سو کل اعوذ برب الفلق تے کل اعوذ برب الناس. اے راتی پڑھ کے جیڑا بندہ میری گل سن رہا ہے راتی پڑھ کے سو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک سلم درود شریف حضور تے بھیج کے 2 واری 4 واری پڑھو اس تو بعد پھوکو آپے تے ماحول پورے سا نہ جن نہ بلا نہ جادو نہ سیر نہ کچھ بھی سب غائب اللہ دا فضل. تے روز چور چور نہ کریا کرو اساں جی فلانے وہ بندہ کی نفع دے سکنا ہے تے نقصان کے دے سکنا ہے. اللہ تعالیٰ زار رہتے اللہ تعالیٰ نافع بندہ کیا کر سکتا ہے. بندے قبض ہو ونجے گا اپنی قبض نہیں کھول سکنا. ڈاکٹر در دوڑنے کے پیر تے کے فقیر تے جے جنتری تے کے منتری مفتی صاحب بھی دوڑنے نے قبض 5 دن نہیں ہوئی ہے حضور کوئی اچھی چیز نہیں ملی. جے کھول ونجے تے روک کوئی نہیں سکنا. گولیاں پہ کنے 3 دہڑے دی کھلنی نہیں اندر آپے تے ہے تو ڈر حال ہے نہ قبض روک سکنے ہو تے نہ قبض کھول سکنے ہو تے دعا نہیں مشکل کشائی کے نہیں کر سو. بندے بنو پیر صاحبان بھی مولوی صاحبان بھی اسی بھی تسی بھی سارے تے اللہ کے عاجز ہو جڑا نظام چلایا ہے. اللہ کو معافی منگو علاج شاج کراؤ تے اپنے آپ اچا نہ سمجھا کرو جی اسی تساں کول بڑے اچے ہاں نہ جی میں اپنی آنا میں تو گل ساری کھول جوڑی ہے. گل یہ اسی عاجز ہاں سارے اس دے سامنے تسی بھی اونجی تے میں بھی اونجی کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. ٹھیک ہے
تو مطلب ہے کہ تبلیغ میں نہ ڈرنا یہ قرآن سے ثابت ہے، نص جو بھی میں نے پڑھی ہے. تو پھر ڈر ڈر کر بلانے کا کیا فائدہ؟ اللہ چھوڑ، ڈرنا، ڈر کے تبلیغ کرنا، یہ تبلیغ انبیاء کی سنت کے خلاف ہے. الذین یبلغون، میں نے آیت کریمہ پڑھی. ثابت ہوا کہ جو لوگ ببانگ دہل تبلیغ کرتے ہیں، اور ببانگ دہل وہی تبلیغ کر سکتا ہے جس کا عقیدہ سچا ہو، جس کے اندر زیغ نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو، اور جو اب یہ جان رہا ہو کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں یہ حق ہے، یہ سچ ہے. تو سچ کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. دیکھو نا، میں آؤں گا اس طرف بھی، لیکن سچ کی طاقت یہاں میں تھوڑا سا ٹچ دے رہا ہوں کہ سچ کی کتنی بڑی طاقت ہے کہ حسین تنہا ہے. لشکر سامنے تعداد دیکھیے اور حسین کی تنہائی دیکھیے. لیکن ادھر باطل ہے، باطل 10,000 50,000 افراد پر مشتمل ہے، لیکن حسین تنہا ہے، لیکن حق ہے. حق کے سامنے باطل نہیں ٹھہر سکتا. کیوں؟ میرا ایک مصرع ہے، رات کے تارے کہیں کبھی ٹھہرے سحر کے سامنے. رات کے تارے کہیں ٹھہرے سحر کے سامنے. گئے جس وقت روشنی آتی ہے، یہ روشنی ٹمٹماتی ہے. جب ایک سورج آتا ہے جو شہنشاہ ہے روشنی کا، وہ آتا ہے تو یہ سب ستارے ختم ہو جاتے ہیں، اپنے وجود پر ہیں لیکن روشنیاں ماند پڑ جاتی ہیں، کل عدم ہو جاتے ہیں. تو جب حق کے سامنے باطل نہیں آ سکتا. حسین تنہا ہیں، لیکن کیوں پر یقین ہیں؟ دل دولت یقین سے کیوں مالا مال ہے؟ کیونکہ حق پر ہیں جی. اور مرجع حق، سردار اہل حق کے نواسے ہیں جی. مجھے ایک شعر یاد آیا. میرا لوگ کہتے ہیں جناب یہ شعر زیادہ پڑھتے ہیں، میرے پاس شعر اتنا مواد ہے صوفیاء کا کہ شعر میں ذوق ہوتا ہے اور یہ بڑی بڑے مسئلے حل کر دیتا ہے. شعر اگر پڑھنے والا ہو، کچھ اندر دل میں درد ہو اور آواز میں کچھ گداز ہو، تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. یہی تو ہم روتے ہیں نا کہ اللہ کو قرآن یا نمازوں کا اللہ محتاج نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں گے. نماز ہمیں پڑھنی چاہیے، اللہ کا حکم ہے. یہ نہیں ہم کہتے نماز پڑھیں، پابندی کریں، لیکن یہ نہ کہنے کہ ہم نماز نہ پڑھیں تو اللہ کی الوہیت میں کچھ فرق آ جائے گا. نماز روزے آپ کے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ میں اور ایک قوم پیدا کر دوں جو گناہ کرے اور میں اسے بخشوں. مجھے بخشنے میں مزہ آتا ہے. تو ہمارے آپ کی عبادتوں کے وہ محتاج نہیں ہے، صرف وہ کس چیز کا وہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں درد اور گداز لے کر آؤ. میں آپ کو یہاں جملہ مترجہ آ گیا، میں سنا دوں کہ قرآن مجید کے متعلق، نزول کے متعلق جو احادیث میں ہمیں وہ آثار ملتے ہیں، روایات ملتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ درد مندی کے ساتھ قرآن پڑھو، درد کے ساتھ. کیوں یہ جملہ حضور کا قابل توجہ ہے. فرمایا کہ قرآن نازل ہوا درد کے ساتھ، تو اس کو جتنا درد والا پڑے گا اتنا سامعین کے دل میں اترے گا، قرآن سے محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا اور ان کے گناہ بخشے گا. اور ایک کیفیت
بڑے بڑے قاری آپ سنتے ہوں گے، بڑے بڑے قاری، بڑے بڑے، آج کا تو گلا بازی بھی ہوتی ہے اور کلا بازی بھی ہوتی ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن نمائش ہوتی ہے مقصد کہ ہماری سانس کتنی لمبی ہے، ہم کس طرح یہاں سے توڑتے ہیں، یہاں سے جوڑتے ہیں اور یہاں سے ملاتے ہیں. تو آپ